چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ. مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي
أمدا تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور نور قرآن سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہے اس وقت کی جب میں جامعہ المدینہ میں غالباً پڑھتا تھا اور سفر تھا کراچی سے وزیر آباد کا۔ ٹرین یہاں سے کراچی سے روانہ ہوئی اور پہلا سٹاپ اس کا آپ سمجھ لیں کہ حیدرآباد، بڑا شہر جو آیا وہ حیدرآباد آیا۔ ٹرین وہاں پر رکی، رش بہت زیادہ تھا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو لوکل سفر کر رہے تھے اور کچھ وہ تھے جو ریزرویشن والے تھے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں اگر دیکھا جائے، بلکہ ہم اپنے یہاں کی بات کریں پاکستان میں بھی، تو سفر کرنے کے لیے جانا اگر مثال کے طور پر 4 بندوں نے ہوتا ہے تو ان کو سی آف کرنے کے لیے بعض اوقات 8-10 لوگ بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر بھی ہے اور ریلوے اسٹیشن پر بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی سچویشن صورتحال ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے اگر ایک سسٹمیٹک انداز میں ہو تو۔ بہرحال حیدرآباد سے جنہوں نے جانا تھا، آگے سفر کرنا تھا، وہ لوگ بھی شامل ہوئے اور ڈبے میں بیٹھنے لگے۔ رش بہت زیادہ تھا، وہاں پہلے سے لوگ سیٹوں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ جو ان کو مسافروں کو بٹھانے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کی تو تکار شروع ہو گئی۔ سٹاپ تقریباً 3 سے 4 منٹ کا تھا کم و بیش، اور وہ تو تکار جو ہے وہ ہاتھا پائی کے اندر، اور ہاتھا پائی کے بعد پھر یوں بولیے کہ لڑائی مار کٹائی کی صورت دھار گئی۔ عجیب ماحول تھا ٹرین کے اندر، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کیا اس وقت صورتحال تھی، اور دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو سی آف کرنے کے لیے آئے تھے یا مسافروں کو بٹھانے کے لیے آئے تھے، وہ بھی جب ٹرین چل پڑی، لڑائی میں تو وہ مصروف رہے، اترے تو نہیں، تو یوں وہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے، پھر اگلے سٹاپ تک وہ بھی ساتھ رہے۔ اور اس کے علاوہ جو بدمزگی ہوئی وہ الگ، اور جو ایک یوں بولیے کہ آپس میں حق تلفیوں کا سلسلہ ہوا وہ ایک الگ ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ عدم برداشت کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ عموماً ٹرین میں آپ جب سفر کرتے ہیں تو ایسے اسٹیشن سے اگر ٹرین گزر رہی ہے جہاں پہ جو ہے وہ رش ہوتا ہے سواریوں کا، تو وہاں پر آپ کو سیٹیں ملیں گی کہ لوگ وہاں پہلے سے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی ملیں گی آپ کو، اور ان کو جب آپ بتائیں گے کہ ہماری ریزرویشن ہے تو پھر وہ اس کو خالی بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہی اگر آپ ایک اچھے انداز میں کر لیں تو صورتحال بڑے اچھے انداز سے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اور وہی اگر بندہ انداز اپنا روڈ اور بیہودہ انداز اور غسیلہ انداز اور دھونس دھمکی والا انداز اگر بندہ اپنائے تو سامنے والے بھی، پھر ظاہر سی بات ہے ہر بندے کے منہ میں زبان ہے، اور جب آپ بول رہے ہیں تو اگلا بھی، آپ بولنے میں آزاد ہے، سامنے والا بھی بولنے میں کیا ہے، آزاد ہی ہے۔ تو اس سچویشن کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا ٹکٹ دکھا دیں، جی یہ جگہ ہماری ہے، آپ ہمیں جو ہے نا وہ جگہ دے دیں ہمیں،
یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی بات وہ نہیں بھی مان رہے تو ٹرین میں عملہ ہوتا ہے, پولیس والے ہوتے ہیں, انہیں آپ بولیں جی جگہ ہماری ہے تو آپ ہمیں ریزرویشن ہے ہماری تو آپ ہمیں جگہ دلوا دیں, تو وہ بھی آپ کو دلوا دیں گے. یا ٹی ٹی ہے یہ یا کنڈکٹر گارڈ ہے, یہ ٹرین میں چکر لگاتے ہی ہیں وقتاً فوقتاً, تو ان کے ذریعے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ریزرویشن ہے ہماری, آپ ہمیں ہماری جگہ دلوا دیں. اور جہاں تک ہو سکے بندے کو کمپرومائز بھی کر لینا چاہیے. امیر سنت سے سوال ہوا جی اتنا لمبا سفر ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر اگر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں, جگہ ہوتی تو ہے بٹھا تو سکتے ہیں لیکن ساتھ بٹھائیں تو مشکل پھر ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مشکل تو ہے لیکن نیکی بھی تو ہے. اس فرمان کا مضمون اس طرح کا تھا کہ مشکل اگر ہے تو کوئی نیکی بھی تو ہے. تو جہاں بندہ بھلائی کر سکتا ہو وہاں بھلائی کر بھی دے, اور اگر تھوڑا سا بندہ فراخ دلی کا معاملہ جو ہے وہ کر لے تو صورتحال جو ہے وہ برائی کی طرف جانے کی بجائے یہ بچ سکتی ہے. تو عدم برداشت آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے, اسی کو ہم لے کر چلنا ہے. آئیے ابھی پروگرام کے اندر کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, لاج رکھ لے گناہگاروں کی, لاج رکھ لے گناہگاروں کی, نام رحمان ہے تیرا یا رب, نام رحمان ہے تیرا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, عیب میرے نہ کھول محشر میں, عیب میرے نہ کھول محشر میں, نام ستار ہے تیرا یا رب, نام ستار ہے تیرا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, عیب میرے نہ کھول محشر میں, عیب میرے نہ کھول محشر میں, نام ستار ہے تیرا یا رب, نام ستار ہے تیرا یا رب, بے سبب بخش دینا پوچھ عمل, بے سبب بخش دینا پوچھ عمل, نام غفار ہے تیرا یا رب, نام غفار ہے تیرا یا رب, درد دل کر
رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب تو آسرا گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب تو نے دی مجھے کو نعمت اسلام پھر جماعت میں لے لیا یا رب پھر جماعت میں لے لیا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دیکھ لیتے نہیں کریم کبھی جو دیا جس کو دے دیا یا رب تو کریم اور کریم بھی ایسا ہی نہیں جسے کانوں کا سرا یا رب کی نہیں جسے کانوں کا سرا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب میں نے سبحان ربی الاعلی خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب میں نے سبحان ربی الاعلی خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب ہو مال خیر خاتمہ یا رب تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب ہو مال خیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے،
اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں التجاؤں پر اپنی رحمت کی نگاہ عطا فرمائے، آمین۔ نقیب بھائی موضوع پر آئیں، عدم برداشت۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عدم برداشت کو لوگوں نے ایک یوں بولیں کہ ایک بڑی اچھی صفت بنا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں اس کو، یعنی جس بندے میں برداشت نہیں ہے اس کو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار بندہ جو ہے نا وہ کسی کا روب جو ہے نا وہ کسی کے روب میں آتا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس طرح کی بعض لوگ جب باتیں کرتے ہیں؟ بھائی کھری کھری سنائی ہے، کیا کھری کھری سنائی ہے، اور کیا ترکی بترکی جواب دیا ہے، اور کیا طبیعت صاف کی ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بھی بندے کو جو ہے نا وہ بعض اوقات جو ہے دھنیے کے پیڑ پہ چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ اصل تعریف تو وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول تعریف کہیں، سبحان اللہ، یا جسے سمجھدار اور معاشرے کو اچھا بنانے والے لوگ جسے اچھا سمجھے اچھائی تو وہی ہے۔ صحیح۔ اصل تو قرآن پاک کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، اور جو آئیڈیل شخصیات ہیں ان کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عدم برداشت یہ ایک وہ برائی ہے انسان کے اندر کہ یوں سمجھیں کہ 80% برائیاں اسی سے شاید جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو مین وجہ اور ریزن ہے وہ ہے عدم برداشت، برداشت نہ ہونا۔ اور اس کے اوپر قرآن میں، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے تربیت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ یہ ہے کیا۔ اس کا اگر اپوزٹ دیکھیں وہ ہے تحمل، بردباری، حلم، یعنی جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے آپ اس کو کس انداز سے اچھے وے میں، ایک پوزیٹیو وے میں لے کے جاتے ہیں۔ صحیح۔ میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں تحمل بنا ہے حلم سے، کہ انسان ناگواری اور غصے پر اظہار کی قدرت کے باوجود اس کو خاموشی سے برداشت کر لے، مطمئن رہے، پرسکون انداز سے وہاں سے گزر جائے، تو یہ ہے بردباری، حلم۔ اس نے برداشت کر لیا۔ اگر برداشت نہیں کرتے تو اس کے تو نظارے ہمیں سڑکوں پہ چلتے ہوئے، اور اگر کسی کے گھر میں بے سکونی ہے تو وہاں بھی نظر آتے ہیں، اور مختلف مقامات پہ اس کے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ اس جو چیز میں نے عرض کی کہ بھائی سامنے ایسی چیز ہے کہ بندے کو غصہ آ رہا ہے اور اظہار پر قادر ہے۔ صحیح۔ ایک ہے بھائی اظہار پر قادر ہی نہیں ہے، پھر برداشت کرنا، کیا برداشت کرنا۔ ایک ہے اظہار پر قادر ہے لیکن پھر بھی برداشت کر لیا، تو قرآن پاک نے اس کی کتنی پذیرائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب پرہیزگاروں کے اوصاف ذکر کیے تو فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ غصہ پی جانے والے ہیں، سبحان اللہ، برداشت کرنے والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ کسی کی غلطی کو دیکھ کے یا اپنے اوپر کوئی برا ہوا تو اسے سہ لینا، برداشت کر لینا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن آگے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ یہاں میں بہت ہی پیاری بات یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، صحیح، تم صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ صحیح۔ اولو العزم رسول، بلند ہمت لوگ، رسول جو ہیں وہ یہ کون ہیں؟ ان میں سب سے سر فہرست ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند ہمت ہیں کہ آپ کے نام مبارک کو بگاڑ کے بولا جاتا ہے تو کس انداز سے تربیت فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مزمم کوئی اور ہوگا، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا ہے۔ یہ کتنا پوزیٹیو وے میں حضور کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کی سیرت میں یہ لکھا ہے جب آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اور کم و بیش 80-82 افراد آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں۔
صرف قبول کرنا تو ایک الگ بات ہے، انکار کرنا الگ بات ہے، لیکن وہ آپ کی تبلیغ سن کے خاموش نہیں رہتے، آپ کو مجنون تک کہہ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ آپ کی سیرت میں یہ جملہ لکھا ہے کہ آپ ان کو اللہ سے ملانے کے لیے، آخرت کی طرف لانے کے لیے، دین پہ قائم کرنے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ کی بات سنتے نہیں، کان پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہیں استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور ان کی اس بری حرکت کو دیکھ کے برداشت کر کے وہیں کھڑے رہتے ہیں کہ کبھی تو کانوں سے ہاتھ نکالو گے، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام سنا کے جاؤں۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ قرآن پاک احادیث مبارکہ کس انداز ہے؟ اچھا، سورہ لقمان میں آپ دیکھیں، یہ جو تربیت کا آغاز اصل تو معاشرے کی اکائی وہ گھر ہے، صحیح۔ گھر، پھر اس کے بعد خاندان، پھر علاقہ، پھر پوری شہریت، پھر ایک معاشرہ، بندہ قومی اور وحدت کی طرف آتا ہے، معاشرے کی طرف آتا ہے۔ تو اگر گھر ہی سے ایسا بندے کی تربیت نہ ہو تو وہ ایک بگڑا ہوا انسان بنتا ہے۔ ہم اگر برائیوں کو دیکھیں اور یہ کیسے جنم لیتی ہیں، اگر گھر کے اندر بچے کے سامنے والد یا والدہ چلاتی رہیں، چیختی رہیں، تو بچہ 6-7 سال کی عمر تک تو اسے بالکل ایک نارمل لے رہا ہوتا ہے، ایزی لے رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادت میں یہ شامل ہوتی جاتی ہے بات، گھر میں دیکھ دیکھ کے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی خواہشات اس انداز سے پوری کی جا رہی ہوتی ہیں کہ والد کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، میں نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنی ہے۔ اس انداز سے وہ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے کہ جب وہی بیٹا باہر آتا ہے، اگر روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اوورٹیک ہو گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، چونکہ اس کی عادت یہ بنی ہے کہ وہ تو ہر چیز پوری ہوتا دیکھتا ہے کہ میری خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ پورا کر دیا جاتا ہے، لیکن جب سامنے والے سے اس کی یہ گفتگو ہوتی ہے، وہ تو اس کا والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، تو پھر یہ ایک لڑائی کی صورت بنتی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کس انداز سے تربیت فرمائی؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تجھے برائی پہنچے اس پر صبر کر، اسے برداشت کر۔ اگر والدین، والد اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کریں گے تو وہ بچہ باہر، گھر اور بڑا ہو کے معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد بنے گا۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ عنوان کو لے کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے سبق لے کر کے آپ نے بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو ہی اگر دیکھا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ دیکھیں، آپ کو آپ کے والد صاحب سے جو ہے وہ دور کیا گیا، پھر آپ کو جو ہے وہ اندھے کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا، پھر کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا گیا۔ آپ دیکھیے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر یہی بھائی ہیں اب یہ مجبور مقہور ہو کر آج یہ غلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام ان کو پہچان بھی رہے ہیں کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے اس طرح کے انداز جو ہے اختیار کیے تھے، لیکن آپ نے بھائیوں پر مہربانی ہی فرمائی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں قربان جاؤں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہم سن رہے ہیں اور سنتے رہتے بھی ہیں، اور مختلف انداز میں مختلف پہلو بیان ہوتے رہتے ہیں۔ ایاز بھائی، جب تک اس انداز کی ہم خود جو ہے وہ تصویر، عملی تصویر نہیں بنیں گے، تب تک یہ ہماری اولاد میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، جب تک ہم پرووک کرنے والا جو ہمارا مزاج ہے اس کو قابو میں نہیں کریں گے نا، تب تک جو ہے وہ یہ برداشت کرنا، تحمل، یہ بردباری، یہ مزاج کا جو ہے وہ نارمل ہونا، اچھا ہونا مزاج کا، تو یہ ہو نہیں پائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ جو ہے نا وہ اس میں تو برداشت اور صبر کا معاملہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن پرووک کرنے والے، اس کو برانگیختہ کرنے والے، اس کو ابھارنے والے، آپ پنجابی میں بولیں ہلا شری دینا لے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اچھے خاصے معاملے کو کیا کر دیتے ہیں، وہ خراب پھاڑ سو بھائی، یعنی اتنی بات ہی کہنی ہوتی۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جھگڑے کیسے کرواتے ہیں،
جھگڑے کیسے کرواتے ہیں یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ آبزرو کیا ہوا ہے، اللہ کی پناہ ہے اس سے۔ اور ہوتا کیا ہے، دو چار باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ غصے میں آتا ہے، اور غصے میں آ کے پھر جو ہے وہ یہ پھر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی بہت بنیادی بات جو ہے وہ عدم برداشت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ بحث ختم کر دیں کہ فلاں میں عدم برداشت ہے، فلاں میں عدم برداشت ہے، فلاں میں عدم برداشت ہے۔ پہلے اپنی ذات پہ غور کر لیں کہ میرے اندر عدم برداشت ہے کہ نہیں، ہے یا نہیں؟ واہ مرحبا۔ یہ چیز اگر ہم دوسروں کے اندر سے ختم کرنے کا مزاج ختم کر دیں اور اس چیز کے پیچھے اور اس فکر میں اپنے آپ کو گھلائے رہنا، یہ جو آپ نے بات ابھی ارشاد فرمائی نا، تو یہ وہی لوگ ہیں جو جھگڑے اور فساد کروانے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں میں بظاہر جو ہے نا عدم برداشت ختم کرنے والے ہیں، لیکن یہ ختم کرنے والے نہیں، یہ لوگ اس چیز کو پروان چڑھانے والے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بحث سے سب سے پہلے تو نکل جائیں کہ دوسروں سے مجھے عدم برداشت کو ختم کرنا ہے، مجھے سب سے پہلے اپنے اندر سے عدم برداشت کو ختم کرنا ہے۔ میں اپنی ذات کا محاسبہ کر لوں، میں اپنا جائزہ لے لوں کہ میرے اندر عدم برداشت ہے یا نہیں۔ پھر سلمان بھائی آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، میں منہ سے ہی کھاتا ہوں نا، ناک سے تو نہیں کھاتا۔ یہی برانگیختہ کرنے والے مجھے کسی ہلاکت والے کام کا بولیں تو کیا میں کرد گزروں گا؟ کیا میں کنویں میں چھلانگ مار دوں گا؟ کیا میں جب کوئی مجھے کہے یار اپنے بچوں کو مار دو تو کیا میں مار دوں گا؟ ایاز بھائی میں دو طرح کی باتیں، بچوں کو مارنے والی بات تو یہ بہت ایکسٹریم بات ہے، یہ تو نہیں ہے، لیکن کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات تک تو میں نے جو مشاہدہ کر رکھا ہے، جنرلی بات ہے، کچھ لوگوں میں ہوتا ہے یہ کہ وہ یوں کر کے جو ہے وہ دماغ معاف کر دیں گے بندے کا، یعنی ٹریک پر چڑھا دیں گے۔ اس کا بھی علاج یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی جو آپ کو الٹے ٹریک پہ لگا رہے ہیں؟ ایسے ہی آپ دیکھیں ٹرین کتنی وزنی ہوتی ہے، ایسے ٹرین کا کتنا وزن ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کانٹا بدلنے والا کبھی آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھا، بالکل ایک بیچارہ پورا سا بندہ ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات جو کانٹا چینج کرتا ہے اس کا، وہ اس کو طاقت لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ٹھاک وزن چاہیے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے طاقت نہیں بھی لگانی پڑتی، وہ پورے سسٹمیٹک انداز میں وہ چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تھوڑا سا کام ہے لیکن اتنی بڑی ٹرین کا رخ کیا کر رہا ہے، وہ تبدیل کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات یہ جو تھوڑا سا اس طرح سے زہر ملا رہے ہوتے ہیں یہ سارے معاملے کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، تو ان سے بندہ دور ہے۔ بالکل۔ تو سب سے بنیادی بات یہ کہ ہمیں عدم برداشت کو جو ہے وہ اپنے اندر ہمیں جائزہ لینا ہے، احتساب کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو بنیادی فیکٹر اس کے اندر ہے نا تو وہ ہے سلمان بھائی گھر کی تربیت، گھر کا ماحول، گھر کا انوائرمنٹ، کہ یہ جو ہے وہ عدم برداشت کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر انسان کی جو تربیت گاہ ہے، جو درس گاہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا اپنا گھر ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے جب بچپن سے ہی جو ہے وہ کیا نام ہے ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے سیکھنے میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین کا آپس میں جو ہے وہ عدم برداشت کا رویہ ہے، صبر نہ کرنے کا رویہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ غصہ کرنے کا، جذباتی ہونے کا جو ہے وہ اگر رویہ اور مزاج ہے، تو یہ آٹومیٹکلی یہ چیز جو ہے وہ بچوں کے اندر کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ بچے جو ہے وہ عدم برداشت کا یوں سمجھیے کہ حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو اچھا بنائیں، اور بچے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا، جیسے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں تو بچے چھوٹے آپس میں جو ہے وہ بسا اوقات جذباتی پن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے موقع پر جو ہے وہ ان کی اچھی تربیت کرنے کا ایک ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور یقیناً اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ بولنے سے زیادہ ہمارا کردار جو ہے وہ بچوں کو افیکٹ کرے گا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہوگا، ہم اس پر صبر کریں گے، برداشت کریں گے، تو پھر جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں آتی رہیں گی، اور آہستہ آہستہ ہمیں انہیں اس کے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرنا ہے کہ بیٹا اگر باہر ہمارے ساتھ اسکول میں کوئی ہو جائے، کوئی ٹیچر ہمیں کچھ کہہ دے، یا ہمیں کوئی ساتھ میں جو اسکول میں بچے پڑھنے والے ہیں وہ کوئی بات کہہ دیں، تو ہمیں اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دینا، ہمیں اپنے ٹیچر کو بتانا ہے یا پیرنٹس کو آ کر بتانا ہے، گھر پہ آ کر بتانا ہے۔ تو یہ انداز اور یہ رویہ اور یہ مزاج جو ہے وہ اگر اختیار کیا جائے تو یہ بچوں کی تربیت ہم اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عدم برداشت ایک دم سے تو بچے کے اندر نہیں آ جاتا، اس کے اندر ایک پورا پیریڈ لگا ہے، ایک پورا ٹائم لگا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ گھر کے ماحول کے ساتھ ساتھ خاندان کا ماحول بڑا ریئیکٹ کرتا ہے،
جو خاندان کے دیگر افراد ہیں اس کا ماحول بڑا ریئیکٹ کرتا ہے، سوسائٹی کا جو انوائرمنٹ ہے یہ بڑا ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ سب چیزوں کا جو ہے وہ کیا نام ہے بہتر ہونا ضروری ہے. یقیناً فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں فرد سے ہی بنتے ہیں. تو جب ہم اپنی ذات کے اوپر آ جائیں گے اور اپنی ذات سے ہم اس کا محاسبہ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عدم برداشت میں کمی جو ہے وہ آتی چلی جائے گی. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہم اس کے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ عدم برداشت کا جو رویہ عام طور پر ہمیں نظر آتا ہے، ایک سوچ یہ بن جاتی ہے کہ اپنا فیصلہ جو ہے نا دوسروں کے اوپر مسلط کرنا. جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہی ٹھیک ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اپنے آپ کو کامل سمجھنا، یہ بھی ایک بڑی ریزن اور وجہ ہوتی ہے جو عدم برداشت کی طرف جو ہے وہ انسان کو لے جاتی ہے. دیکھیے دوسروں کے احترام کرنا یہ شریعت مطہرہ کا ایک ہمیں بڑی خوبصورت تعلیم ہے. صحیح. اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کی بات کا اختلاف رائے میں احترام کھونا نہیں چاہیے. واہ. یہ چیز اگر ہم پوائنٹ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت کا جو ایک معاملہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کو ایکسیپٹ کرنے کا وہی بات ہے کہ مزاج ہی نہیں ہوتا، وہ ذہن ہی نہیں بنا ہوتا کہ جناب دوسرے کی بات بھی جو ہے وہ کوئی قابل احترام ہوتی ہے. پھر ہوتا ایسے ہی ہے، اس وقت تو نہیں مان رہے ہوتے لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے تو پھر سمجھ پڑتی ہے یار بات تو صحیح کہی تھی انہوں نے، ایسی بات صحیح کہی تھی انہوں نے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے، اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اپنی رائے بھی پیش کر دیں. آپ پر کوئی لازم تو نہیں ہے کہ آپ اس کی رائے کو لیں ہی لیں، فالو ہی کریں، عمل ہی کریں. نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کا ذہن قبول نہیں کر رہا، وہی بات ہمارے نقیب بھائی والی کہ خاموشی سے آپ وہاں سے سائڈ پر ہو جائے، جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بہتر کر لیں. لیکن دوسرے کی رائے کا احترام جو ہے وہ اس کو کھونا نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی موقع پر آپ کو کام دے اور آپ کے فائدے میں آ جائے. تو یہ چیز کہ اپنے فیصلہ دوسروں پر مسلط کرنے والا شخص بسوں اوقات ایسے ہی دیکھا گیا کہ پھر وہ اکیلا اور تنہا ہی رہ جاتا ہے. ایسا ہی وہی اپنا فیصلہ، پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پھر تیسرا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، تیسرا کوئی ساتھ نہیں ہوتا. تو اس لیے دوسروں کی رائے کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کے زینے جو ہے وہ طے کر سکیں گے. اس چیز کو سمجھنا جو ہے وہ یہ بے حد ضروری ہے. اب چوتھی بات دیکھیں ہم تو سلمان بھائی، ایک بنیادی فیکٹر یقیناً یہ تو ہر اس کے اندر ہوتا ہی ہے، جیسا کہ ابھی ہماری تعلیمات کو بھی بیان کیا گیا، دین اسلام سے دوری، علم دین سے دوری، عدم برداشت کے نقصانات کیا کیا ہیں ان کا نہ جاننا، ان سے واقف نہ ہونا، یہ بھی جو ہے وہ بڑا سبب ہوتا ہے جو ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. تو عدم برداشت سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے، ایک چیز اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ جب بندہ کسی کام کا اہل نہیں ہوتا نا پھر وہ عدم برداشت کا ہی جو ہے وہ شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آفس میں اگر کوئی شخص کام کرتا ہے اور اس کو کوئی کام کہہ دیا جائے کہ آپ یہ کام کر، اب وہ اگر وہ کام نہیں کر سکتا تو نتیجہ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اگینسٹ میں ریئیکٹ کرتا ہے. وہ جو ہے وہ کیا نام ہے بس ایسی باتیں کرتا ہوں نظر آئے گا، جو میرے اوپر تو جناب بلا وجہ کام مسلط کر دیتے ہیں، ہر کام مجھے کو کہتے ہیں، اور لوگ نہیں ہے کہ آفس کے اندر اور لوگ یہ کام نہیں کر سکتے کیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ نااہل ہوتا ہے، اس کام کرنے کی جو ہے وہ کیا نام ہے صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی، تو پھر وہ نتیجتاً کیا کرتا ہے، عدم برداشت کا شکار ہوتا ہے. پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے، پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. خوف جو ہے نا، خوف یہ بندے کو عدم برداشت کی طرف لے جاتا. تو اپنے آپ سے خوف ختم کر کے اطمینان کی فضا قائم کریں، اعتماد کی فضا قائم کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے عدم برداشت کا جو معاملہ ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی ذات سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور اگر عدم اعتماد کا معاملہ نہیں ہوگا، نااہلی ہوگی، تو پھر نتیجتاً آپ کیا کریں گے، ریئیکٹ ایسا کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ آپ کے بارے میں عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ مشہور ہو جائے گا. اور پھر نقصان یہ بندے کوئی نقصان ہے، امپلائی جیسے اگر وہ عدم برداشت کریں، نوکری ادھر چھوڑی ادھر چھوڑی. یہ میں آپ کو عرض کروں سی وی جو ہوتی ہے نا، جیسے 6 مہینے وہاں نوکری کی، وہاں چھوڑ دی، 6 مہینے کا تجربہ وہاں کا ہے، 5 مہینے کا وہاں کا ہے، 4 مہینے کا وہاں کا وہاں پہ. تو جب بندہ انٹرویو لینے جاتا ہے تو وہ بھی ذہن بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی بس یہ 5-6 مہینے ہی ہے، تو یہ بھی دیکھ بھال لینا ہے. یہ بھی چیز ہے. میں یہاں ایک بڑی آسان اور بڑی سیدھی سی اور بڑی سادی سی بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین. نتیجہ جو ہے نا وہ بندے کو بھگتنا ہے، انڈیویجول کو بھگتنا ہے. یہ یاد رکھیں، نتیجہ کیا کرنا ہے، بندے کو بھگتنا ہے. بندہ فیصلہ کر رہے، یہ سوچ لے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ ایٹ دا اینڈ جو ہے یہ کیا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عافیت و سلامتی کا عطا فرمائے. کیا کیا برداشت کریں، یہ بھی ایک لوگوں کا ایک معاملہ ہوتا ہے، کیا کیا برداشت کریں. عموماً ہمارے ساتھ جو برائی ہوتی ہے
وہ زیادہ تر رویوں کی اور الفاظ کی ہی ہوتی ہے. زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہے, وہ رویے اور الفاظ ہیں. ایک جنرل پرسپیکٹو میں ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس کو. تو سامنے والا اگر جو ہے نا وہ بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے, تو اب آپ بندہ بھی اپنے آپ کو ہر وقت سامنے پیش ہی نہ کرتا نا, بھی سامنے بندہ آئے تاکہ یہ مجھے کچھ جو ہے وہ برا بولے اور میں اس کو کیا کروں, برداشت کروں, اور پھر بندہ بولے کیا کیا برداشت کریں اور کب تک برداشت کریں. تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو جائے, تھوڑا بندہ بھی حکمت عملی سے بھی جو ہے وہ کام لے, یہ بھی بات ہے. اور دوسرا میں یہاں پہ عرض کروں, ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ برداشت کرنا چاہیے, لیکن کسی کے صبر کا امتحان بھی نہیں لینا چاہیے. وہ ایک کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد. جب آپ کسی کو مجبور کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ پریشان کر کے ہر طرف سے جکڑ لیں گے, تو پھر وہ جو اس کے پاس ہے وہ ویسے اسی انداز میں آپ پر جو ہے وہ اٹیک کرے گا. سانپ ہے نا, سانپ کہا جاتا ہے جب تک سانپ کو چھیڑا نہ جائے نا تب تک سانپ جو ہے وہ حملہ نہیں کرتا, کیا ہوتا ہے, گزر ہی جاتا ہے. اور جیسے ہی سانپ کو جو ہے وہ چھیڑے گا تو بس پھر وہ جو اس کے پاس ہے وہ کرے گا. مجھے اس سے ایک بات یاد آئی, ایاز بھائی جی, سانپ کی ایک قسم ہے, اس کا نام میرے ذہن میں جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے, زبان پہ نہیں آ رہا, بڑی خطرناک سی قسم ہے. کیا کیا, اس کو سانپ کو بوتل میں ڈال دیا. اچھا, یہ کراچی میں گائے منڈی جہاں لگتی ہے نا, سپر ہائی وے کے پاس, وہاں کی یہ بات ہے, یہ دیکھی بھالی بات میں بتا رہا ہوں آپ. سانپ پکڑ کے اس کو کیا کر دیا, اس کو بوتل میں ڈال دیا. بوتل میں ڈال کے بوتل کا ڈھکن کیا کر دیا, بند کر دیا. اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ ادھر وہ بندے کے پاس نا ایک بلیک موزہ تھا, تو وہ اس کو موزہ دکھاتا تھا, بلیک موزہ, اور سانپ ایسی خطرناک آواز نکالتا تھا اور یوں اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں آپ کو وہ مطلب وہ بتا نہیں سکتا. تو آپ کسی کو بھی یوں مطلب آپ کریں گے, تنگ کریں گے, پریشان کریں گے, تو اس نے آگے کچھ نہ کچھ تو ریئیکٹ کرنا ہی ہے نا. تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے. ہم صبر و برداشت کا یہ سبق دے رہے ہیں. انسان اور سانپ میں فرق ہونا چاہیے. دیکھیے, سانپ کے پاس ڈنک ہے تو وہ آپ کو ڈنک ہی مارے گا, نتھنگ ایلس. اور کیا ہے اس کے پاس, آپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس. یعنی اس کو, سانپ کو اگر آپ پر بڑا پیار آ رہا ہے تو پھر بھی اس نے کیا کرنا ہے, آپ کو ڈنک ہی مارنا ہے. بچھو ہے جیسے, اس نے بھی کیا کرنا ہے, اس نے ڈنک ہی مارنا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, بچھو کو آپ جو مرضی کر لیں, سانپ کو جو مرضی کر لیں, اس کو آپ پہ غصہ آئے گا تو بھی ڈنک مارے گا, اور اگر آپ سے اس کو محبت ہوگی ہے, آپ پر پیار آ رہا ہے, پھر بھی اس نے کیا کرنا ہے, ڈنک ہی مارنا ہے آپ کو. جی ہاں. تو انسان میں اور سانپ میں کیا ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے. ہم بعض اوقات کسی کی زندگی کا امتحان بن رہے ہوتے ہیں, اور پھر اگلے کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ برداشت بھی کر لیتا ہے, کبھی کوئی بات برداشت بھی کر لیا کرے, بھئی ٹھیک ہے برداشت کر لیا کریں, اس سے انکار نہیں, لیکن آپ نے ضرور کسی کو اس مقام پر لانا ہے کہ جی مجھے آپ برداشت کریں. یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا, یہ کوئی اچھا انداز تو نہیں ہے نا, کہ میں طریقہ کار میں بات کروں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کروں جو کسی کو تکلیف دینے والی بات ہے, پھر میں بولوں یار برداشت کر لیں یار, آپ بھی کوئی تو بات برداشت کر لیا کرو. یعنی اسے کہتے ہیں ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی درست بات نہیں ہے. ہمیں بہرحال اگر ہمارے ساتھ کسی کا رویہ درست نہیں ہے, اس کے الفاظ درست نہیں ہے, تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا ہے, اسے معاف کرنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن. قرآن کا اصول یہ ہے کہ اے سننے والے, برائی کو بھلائی سے کیا کر, ٹال. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب یہ برائی کو بھلائی سے ٹالے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جس میں آپس میں دشمنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ ایسا بنا رہا ہے کہ جیسے گہرا دوست ہوتا ہے. اور یہ دیکھی بھالی بات ہے کہ جس سے آپ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اگر خراب ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں معافی ترافی ہوتی ہے, پھر دوستی بھی ویسے بڑی پکی ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہم سے کسی کو خیر ملنی چاہیے, عافیت ملنی چاہیے, بھلائی ملنی چاہیے, راحت ملنی چاہیے. اور اگر کسی کی وجہ سے ہمیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے, ہماری ذات کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے, ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے,
صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. کھانا آپ کی مزاج کے مطابق نہیں ہے، صبر کر لیں. گوشت لوگ کھاتے ہیں، جیسے پائے سردیوں کا موسم ہے بھنرے، اور کچھ تو کھاتے ہیں کچھ نہیں بھی کھاتے بہرحال. تو اس میں اگر جو ہے نا وہ آپ بوٹی جو آپ کو بہت زیادہ گلی ہوئی بوٹی اچھی لگتی ہے، وہ تھوڑی سی اس میں سختی ہے بوٹی کے اندر، تو اب آپ جو ہے وہ لپاٹنے کی بجائے کسی کو تو کھانا پسند ہو تو کھا لیں، نہیں ہو تو پھر ہاتھ کیا کر لیں، روک لیں. بندہ کسی بات کو چھوڑ بھی دیتا ہے. روز کھانا مل رہا ہے، اچھا ہی مل رہا ہے، یا چلے روز اچھا نہیں بھی مل رہا تو ہفتے میں اگر 7 دن ہے تو 7 دن میں 5 دن تو اچھا مل ہی رہا ہے، بلکہ 6 دن اچھا مل رہا ہوتا ہے. کوئی ایک دن ہو ہی جاتا ہے، بندہ بشرہ بنانے والا بھی ظاہر سی بات ہے، اسے کوئی ہیومن ایرر کا مارجن بھی دیں. تو کچھ چیزوں کو، ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ برداشت کر لینا چاہیے، جبکہ لوگ برداشت نہیں کرتے. میں آپ کو عرض کروں ایاز بھائی، ایسا مزاج ہے الیاز باللہ آدمی برداشت کا، ہانڈی الٹ دیتے ہیں. اللہ، یعنی یہ میں نے یہ فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں، اور یہ ان کانوں سے سنی بات بتا رہا ہوں کہ جی ہمارے گھر میں تو کھانا اگر یوں پکے تو اپنے تو جا کے کیا کر دیتے ہیں، ہانڈی الٹ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں، ہانڈی الٹ رہے ہیں. کیا مزاج ہے؟ کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ سلمان بھائی، اس کے اندر یہ کہ تھوڑا سا ہے نا، ہمیں اپنی نفسیات کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی حاجت ہے، اور اپنے جذبات کو بھی. دنیا بھر میں جو ہے وہ نفسیات کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، اور ایموشنز کے جو ہے وہ کیا نام ہے یوں سمجھے گائیڈ کرنے والے موجود ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ ہوتے ہیں جو اپنے نفسیات کو اور اپنے ایموشن کو بھی اپنے حساب سے ہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز یہ کہ ہمارا جو ہے نا جو جھوٹا امیج ہماری نظر میں بنا ہوا ہے نا سلمان بھائی، اس کو ذرا ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو جھوٹا امیج ہم نے اپنا قائم کیا ہوا ہے نا، مجھے یہ بات کیوں کہی، یہ میری عزت کے خلاف ہے، یہ میرے مقام کے لائق نہیں ہے، یہ جو ہم نے اپنا امیج اور یہ اپنا جو جھوٹا ہے جس کو آپ کہیں جھوٹی انانیت کو جس کو ہم نے اپنے بنایا ہوا ہے نا، اس کو ذرا ہم اپنے ختم، یعنی یہ چیز تو ہم اپنے ڈکشنری سے اللہ کرے ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا مزاج اختیار کرنا، اس طرح کا انداز اختیار کرنا ظاہر ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ خواہ کہ ہماری انانیت کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی عمل دخل نہیں ہے. شریعت مطہرہ کا یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم حدیث پاک کی طرف غور کرتے ہیں سلمان بھائی، تو آپ دیکھیے کتنا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کھانے میں عیب نہ نکالو، پسند آ جائے تو کھا لو، نہ سمجھ میں آئے تو ہاتھ روک لو. آپ دیکھیے کتنی پیاری تعلیم جو ہے وہ ارشاد فرمائی گیا. اس میں وہی نقیب بھائی نے بھی جو بات ارشاد فرمائی کہ کتنے پیارے وے میں جو ہے وہ ڈائیورٹ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ ہمیں نفسیات اور ایموشن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہی بتایا جا رہا ہے نا کہ جی اگر آ گیا ہے کھانا سمجھ میں تو کھا لیں، اور تعریف بھی کر دیں ساتھ میں جو ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو ہاتھ روک لیں. اب اس تحفہ بھی دے دیں، تحفہ بھی دیں. زبان کو بھی روکا جا رہا ہے، ذہن کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایموشن کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کتنا پیارا عمل جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. تو الٹ دینا اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے، کس کا نقصان کیا سلمان بھائی؟ الٹ کے اپنے ہی جو دن بھر جو ہے وہ تھکان کر کے محنت سے کما کے لائے تو اسی کو الٹ دیا آپ نے 2 منٹ کے اندر. تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بعد میں پھر پچھتاوے اور ندامت کے سوا جو ہے وہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس بیچاری بہن بیٹی کی زندگی کتنی مشکل ہوگی کہ جس کے ساتھ اس طرح کا بندہ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے. ماں کی زندگی مشکل ہے، بیٹا اگر اس مزاج کا ہے، اور بیوی کی زندگی مشکل ہے اگر جو ہے وہ شوہر اس مزاج کا ہے. کتنا یعنی ایک تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ہمیں ایسا نہیں بننا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس طرح کا ہم نے نہیں بننا. اس میں والدین بھی بعض اوقات اپنی اولاد کو کچھ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں. وقتی طور پہ تو وہ ڈھیل ہوتی ہے، لیکن یہ جو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، ان کو چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں، یہ آگے چل کے کیا ہو جاتی ہے، ان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے. تو ماں باپ اگر جو ہے وہ اس پر آئیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، بتائیں کہ بیٹا یہ انداز اچھا نہیں ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے، تو یہ آپ کو اس کی پریشانی ہوگی، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر کا پہلو نکلے گا. میں آپ کو ایک سفر مدینہ کی بات بتاؤں. ہم جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، تو میں نے ایک جملہ 1 گھنٹے کے اندر وہ غالباً 3 سے 4 مرتبہ سنا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. مختلف چیزوں کے بارے میں، یعنی 1 گھنٹے کے اندر کم و بیش اتنی مرتبہ میں نے سنا کہ کیا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے.
میں یہ سوچ رہا تھا یعنی دل ہی دل میں کہ یار اس بندے کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. یعنی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی نیڈ کو بھی کیا ہے پورا کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے صرف کیا ٹیگ لگایا کہ مجھے کیا ہے یہ پسند نہیں. پسند نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے, یہ چھوڑ دیا. اچھا پھر میں نے ان کو 2-3 مرتبہ جو ہے نا وہ کہا, میں نے کہا یہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, تو محبت میں ہی جیسی بات کی میں نے. تو میرا مقصد یہی تھا کہ ان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ بھئی پسند نہیں ہے, پسند نہیں ہے, پسند نہیں ہے. اگر یوں آگے چلتے رہیں گے, ابھی تو عمر جو ہے نا یہ جو ہے وہ ٹین ایج جو ہے وہ ایج ہے, یہ آگے چل کے کیا ہو جائے گا, یہ مضبوط ہو جائے گا, اور پھر زندگی کیا ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی. کمپرومائز حالات کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ. پسند نہیں ہے, کھانے کی چیز تو ہے اور آپ کھا بھی سکتے ہیں, اور اچھا بری بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا بھئی کھانے کے قابل نہیں ہے تو اس پہ تو تبصرے کی حاجت نہیں ہے, اس کو اپنا کھایا. لیکن پسند نہیں ہے, پسند نہیں ہے, اس مزاج کا بھی کیا ہونا چاہیے, خاتمہ ہونا چاہیے, اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. نقیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایسا آدمی بہت زیادہ بے سکون ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں پسند نہیں ہے, اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہی پوری ہونی چاہیے, مجھے ہر جگہ اپنی ہی پسند کی چیز چاہیے. اس کو اگر ہم کہیں گے تو یہ رونگ ایگو ہے کہ اپنے ہر چیز اپنا کرائیٹیریا خود ہی طے کر لینا. جی, میری عزت یوں ہونی چاہیے, جی, میری پسند اس طرح پوری ہونی چاہیے, جی, ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محدود کر لینا, اور کسی کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہونے والی جو کیفیت ہے, تو یہ بندہ تقریباً جگہوں پہ بے سکون رہتا ہے, کیونکہ اسے اپنے نفسیات کے مطابق سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایسے بندے کے پاس بے شک بڑی گاڑی ہو, بینک بیلنس بھی اچھا خاصا ہو, اور کسی اچھی پوسٹ پہ بھی ہو, تو یہ نہ اس کا آفس میں جانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی گھر میں آنے کا, کیونکہ آفس میں جائے گا تو بھی اپنے پسند کے مطابق ہر چیز چاہیے, گھر آئے گا تو بھی ایسا ہی چاہیے. تو گھر میں گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی اور آفس میں آفس والوں سے نہیں بن رہی ہوتی. تو سکون, اطمینان اور اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو انتشار سے بچانے کے لیے, ایک پرسکون رہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ بندہ اپنا ایگو تھوڑا سا نیچے لائے اور ایڈجسٹ ہونے والی کیفیت پیدا کرے کہ جو چیز اچھی ہے اسے کھانے میں ہے تو اسے کھا لے, اپنانے میں ہے تو اپنا لے. تو اس کو اگر آفس وغیرہ ہے تو وہاں بھی معاملات اچھے ہو جائیں گے اور گھر بھی اچھے ہو جائیں گے. مرحبا. ورنہ اس کا نہ گھر آنے کا دل کرے گا نہ آفس جانے کا دل کرے گا, کیونکہ سکون ہی نہیں ہے. صحیح. جہاں بندے کو سکون نہ ملتا ہو وہاں بندہ جاتا نہیں ہے. صحیح. جہاں سکون ملتا ہو وہاں کیفیت, دیکھیں سکون نہ گاڑیوں سے ہوتا ہے, نہ اور کوئی لاؤ لشکر ساتھ چل رہا ہو اس سے ہوتا ہے, اور نہ ہی بڑی پوسٹوں سے سکون ہوتا ہے. سکون انسان کی اندر کی کیفیت ہے. بندہ بچپنے میں ہوتا ہے نا تو دروازے کی کنڈی ہلتی ہے تو اس سے بھی سکون تلاش کر لیتا ہے, بچہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے. بندہ سکون تلاش کرنا چاہے تو کسی بھی چیز سے تلاش کر سکتا ہے. اکرام رضا اور حیات اعلیٰ حضرت میں کس انداز سے اعلیٰ حضرت نے تربیت فرمائی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس ایک ایک وقت میں 500 سوالات جمع ہو جاتے ہیں, اور فتاوی آپ ارشاد فرماتے ہیں, لیکن عصر کے بعد معمول یہ ہے کہ آپ خطوط دیکھتے ہیں. ایک حضرت وہ پڑھ کے سناتے ہیں, سید ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ, سبحان اللہ, خط پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ایک خط ایسا آتا ہے کہ جس میں سیدی اعلیٰ حضرت کو برا بلا کہا گیا ہے. آپ مرید ہونے کی حیثیت سے, شاگرد ہونے کے ناطے طیش میں آ جاتے ہیں کہ میں اس لکھنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا, انہوں نے ایسا لکھا. اب دیکھیں جب بندہ سکون تلاش کرنا ہو اور پورے معاشرے کو پوزیٹیو وے میں لے کے جانا ہو اور ایک ناخوشگوار معاملے کو خوشگواری کی طرف ڈیورٹ کرنا ہو, تو کیا خوبصورتی کی تعلیمات ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جائیے الماری سے دوسرے خطوط اٹھا کے لائے. کسی میں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ آپ بحر العلوم ہیں, کسی میں آپ کو لکھا ہوا ہے آپ مفتی اعظم ہیں, کسی میں آپ کو لکھا ہوا ہے آپ قاضی شرع ہیں.
آپ کو اس طرح القابات سے بلایا گیا، لکھا گیا، تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ ان برا کہنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی بعد میں کیجئے گا، پہلے یہ جنہوں نے القابات دیے ہیں، میری تعریفیں کی ہیں، انہیں جاگیریں تو تقسیم کر دیں۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان خوش رہنا چاہے تو اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں ان کے سپرد نہیں کیا ہے۔ صحیح کہ بندہ اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ صاحب مرویات کثیرہ سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً حدیث بیان فرماتے ہیں، فرمایا انما العلم بالتعلم۔ صحیح۔ تعلم باب تفاعل ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ایک خاصا تکلف ہوتا ہے۔ صحیح۔ علم بتکلف سیکھنے سے آتا ہے۔ صحیح۔ آگے جو بات ہے وہ بہت خوبصورت ہے، فرمایا انما الحلم بالتحلم۔ حلم بتکلف یہ برداشت کرنے سے آتا ہے، بندہ توجہ کے ساتھ اس چیز کو دیکھے کہ مجھے پرسکون رہنا ہے، مجھے کس انداز سے چیزیں برداشت کرنی ہے، تو وہ بندے کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے اگلے دو جز یہ ہیں، حضور نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتحر الخیر یعطاہ، جو خیر طلب کرتا ہے اللہ اسے خیر دے دیتا ہے، خیر دے دی جاتی ہے، بلائی دے دی جاتی ہے۔ من یتوقع الشر، فرمایا جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے شر سے بچا دیا جاتا ہے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ صبر و برداشت اور یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عدم برداشت سے اللہ ہمیں بچائے، غصے پر بھی کنٹرول ہو، اور یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ رہنے کے یہ مینرز ہیں جو ہمیں دین اسلام نے جو ہے وہ سکھائے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر سنت مجھے یہاں پر یاد آ رہے ہیں، سبحان۔ عدم برداشت کا موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے، اور برداشت کی بات بھی ہو رہی ہے، دونوں ساتھ ساتھ لے کر کے ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ خلیفہ امیر سنت بھی کمال کی شخصیت ہے بے شک، اور آپ درگزر فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ ایک کام مجھے کہا کہ اس کو کر دیں، اچھا، وہ کام میں نے کیا کر دیا خالد بھائی، وہ الٹ میں نے کر دیا اس کو، کام کو۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ جب دیکھا تو پھر مجھے کہا کہ جیسے میں نے کہا تھا اس کو ویسے کر دیں۔ اچھا، اور پھر میں نے الحمدللہ ویسے کر دیا اس کو، یعنی کچھ بھی نہیں کہا مجھے۔ ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے بھائی یہ ہے وہ کیا کر دیا، تو یہ جن لوگوں میں صبر ہے، برداشت ہے، پھر آپ دیکھیں وہ آپ کے دل میں کیا کر جاتے ہیں، گھر کر جاتے ہیں، اور کام تو وہ ہے جو ہو ہی جاتا ہے۔ کام اب خراب ہو گیا ہے۔ نگران شورا کو میں نے دیکھا خالد بھائی، جی، ربیع الاول شریف کی نشریات پہلے بھی بیان کیا ہوگا، ربیع الاول شریف کی نشریات اور مدنی مذاکرہ اور مین نشریات ربیع الاول شریف کی ہوتی، اور اس میں ایک بڑا ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ پہلی مرتبہ ایک انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا تھا کہ پی سی آر جو ہے یہ فیضان تار اسٹوڈیو ایک ہوتا تھا ہمارا، وہاں جو ہے بنایا جائے گا، اور سب وہیں پر، عملہ بھی وہیں پر ہوگا، اور ہم لوگ بھی کیا ہوں گے، وہیں پر ہوں گے، یعنی سب سسٹم اس طرح سے ایک نیا انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ تو اس میں پرابلم ہوئی، میں تو جو ہے وہ جو ٹائم تھا اس پر میں آ گیا، اور میں نے آ کے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ نگران شورا نے مجھے دیکھ کے نا وہ مسکرائے، ایک مسکراہٹ مجھے دی۔ تو کچھ ٹائم بعد مجھے پتا چلا، اندازہ ہو گیا کہ جو صورتحال ہے یہ کیا ہے، یہ مسکرانے والی ہے نہیں۔ اچھا میں تو بڑے، جس طرح آپ دیکھیں مہمان کے یہاں بن کے جاتے ہیں، اب آپ کو تو نہیں پتا نا، یہ تو میزبان کو پتا ہے کہ کھانا آ رہا ہے، بن رہا ہے، نہیں بن رہا، گیس آ رہی ہے، نہیں آ رہی، کیا ہے۔ میزبان تو مہمان تو وہ ہے جو کیا ہوا ہے تو بس جو اپنے آرام سے جو ہے بیٹھا ہوا، ٹینشن اس کو ہوتی۔ تو اچھا میں نا کچھ کھا بھی رہا تھا، میں بالکل، اچھا جب تھوڑا ٹائم گزرا نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ صورتحال نارمل صورتحال یہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے نگران شورا سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کو تو اتنا بڑا یعنی ایک سسٹم کلیپس کر گیا، یعنی نشریات آن ایئر جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور اس میں دیر ہو رہی ہے، پھر مدنی مذاکرہ بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس وقت میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے کچھ اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی انداز نہیں اپنایا کہ جس سے کوئی افراتفری جو ہے وہ
وہ پھیلے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں اس طرح کا انداز اپناتا تو وہ کام جو آدھے گھنٹے میں نہ تھا وہ 2 گھنٹے میں ہوتا. تو حکمت عملی بھی ہو, صبر بھی ہو, برداشت بھی ہو, حکمت عملی بھی ہو, اور بعض اوقات موقع کے اوپر کیا ہے صبر و برداشت جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے, اور پھر آگے چل کے اس کا ایک انیشیٹو بھی لینا ہوتا ہے تاکہ دوبارہ یہ سچویشن کیا ہے پیش نہ آئے. یہ بھی ساتھ میں بات ہے, بندہ برداشت بھی کرے اور کوشش کرے کہ دوبارہ اس سچویشن سے سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی, اللہ یہ ہمیں اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھے انداز اپنائیں گے اور اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر اپنی جھوٹی انانیت اور عدم برداشت کا جو ہے وہ رویہ اپنا کر کے رکھیں گے تو جیلیں بھری ہوئی ہیں, آپ جا کے ایک دفعہ جیل کو وزٹ کر لیں اور آپ توبہ کر اٹھیں گے. جیل وزٹ کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں, یعنی آپ صرف جیل میں جائیں, اللہ بچائے, ویسے میں ایک وزٹ کے اعتبار سے, عبرت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جی, اور صرف قیدیوں کے چہرے دیکھ لیں آپ, یعنی سلاخوں کے پیچھے بند آدمی ہے اور اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ہم ملیر جیل میں ریکارڈنگ مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ایک ہی دفعہ گئے. ابھی ہم ایک اور پروگرام بھی بنا رہے ہیں ریکارڈنگ کے لیے, مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے انشاءاللہ سوچ بچار میں ہے ہمارے معاملہ. تو مجھے وہ ان قیدیوں کے چہرے ایسے ابھی میرے دماغ میں آ رہے ہیں جن کو میں نے, جو ہمیں دیکھ رہے تھے, جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. کتنی بڑی عبرت ہے. تو ایک اس میں بھاری تعداد ہے جو عدم برداشت کی وجہ سے جیلوں میں پہنچی ہوئی ہے. تو سمجھانے والے کی بات سمجھ جائیں گے, دین اسلام کا پیغام لے لیں گے, اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں خیر ملے گی انشاءاللہ. کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں, اور اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اچھی باتیں سیکھیں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ. جی کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے. اکبر علی اتاری مصطفیٰ آباد ڈونگا بونگا ضلع بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. حضور جو ہے عدم برداشت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں برداشت کر لینی چاہیے, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے اور برداشت کی ہے. تو ہم مسلمان ان کی سنت سمجھتے ہوئے برداشت کریں. دوسرا نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. یا مرحبا, ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. جی نعت خان اسلام بھائی نو اکساں کے سانونا یہ اعلیٰ کلام سنا دیں. وسوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ, دعاؤں کے التجا. آمین. اے سبز گنبد والے یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی, میسج ہے جی. سوال یہ ہے کہ برداشت کرنا بہت ہی اچھی بات ہے. میں نے دیکھا ہے کہ برداشت کرنے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اور جواب نہیں دیتے تو لوگ ان کو باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ سچا ہوتا تو جواب دیتا, سچا نہیں تھا اس لیے نہیں بولا. جب یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے. کوئی جواب بتائیں. جی خالد بھائی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ کریم اس وقت میں بھی مدد فرمائے. بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے. صحیح. اگر صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ان چیزوں کو اگنور کرنا آسان ہوگا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ صبر تو کرتا ہے لیکن وہ اس وقت کرتا ہے جب صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کریں گے صبر تو اس پہ اجر بہت سارا ہے. ارشاد فرمایا گیا وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. واہ 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 واہ. صبر کرنا, معاف کر دینا, یہ بلند ہمتی کے کاموں میں سے ہے. سبحان اللہ. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. اور کسی شاعر نے کہا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, واہ, جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. کیا بات. جب آپ کا ظرف عالی ہوگا تو آپ کو اگنور کرنا, معاف کرنا آسان ہوگا, لیکن جب پڑتی ہے تو زیادہ معاملہ واضح ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. آمین. سلمان بھائی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے, اور کبھی صبر کرنے والا جو یہ سوچ رہا ہے کہ یار دوسرا مجھے کیا کہہ رہا ہے, اور واقعی اگر
اس کو جواب نہیں دوں گا تو تیسرا بھی بولے گا اور چوتھا بھی بولے گا. ایسے وقت میں کبھی اس بات کو یاد کریں کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین. اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے اور کوئی شخص انہیں برے کلمات کہہ رہا تھا. تو غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یا کوئی اور صحابی ہے، لیکن جب اس طرح سے ہوا تو وہ سن رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. اور جب جوابی کارروائی کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر تشریف لے گئے. تو یہ تو عاشق مصطفیٰ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ میں نے جواب دیا تو آپ تشریف لے جانے لگے، یہ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور اگر ہم اسے سوچیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کرم ہم پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بول رہا تھا تو فرشتہ اسے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا اور وہ جواب دے رہا تھا. جب تم نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ فرشتہ خاموش ہو گیا، چلا گیا. کبھی بندہ ایسا بھی تو تصور کرے کہ میں اگر حق پر ہوں اور میری طرف سے اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا سسٹم اور نظام وہ جواب دے رہا ہے تو وہ جواب اعلیٰ ہوگا یا میرا جواب اعلیٰ ہوگا. اپنے آپ کو منانے کی صورتیں ہوتی ہیں سلمان بھائی، بہت ساری باتوں میں ہم اپنے آپ کو منا لیتے ہیں اور کہیں وسوسوں کے آگے، شیطان کے ہتھیاروں کے آگے ہم ہار جاتے ہیں، اپنے آپ کو منا نہیں پاتے. تو پھر وہاں سے جوابی کارروائی شروع ہوتی ہے اور جوابی کارروائی کا جو سلسلہ ہے وہ پھر جواب در جواب، جواب در جواب کی صورت میں ایسا عجیب و غریب مارکا بن جاتا ہے کہ آپ تاریخ کو پڑھیں تو صرف جواب الجواب کی وجہ سے کئی فوجیں تباہ ہو گئیں. وجہ کیا بنی تھی کہ اس نے ہمارے بادشاہ کا راستہ روک لیا تھا، بادشاہ کو گزرنا تھا، اس سے پہلے یہ کیوں گزر گیا؟ تو بادشاہ نے کہا یہ کس قبیلے کا بندہ ہے، اس قبیلے کے خلاف کارروائی کی جائے، اس بندے کو مار دیا جائے. جب بندے کو مر گیا، اس کے قبیلے والوں کو پتہ لگا کہ بادشاہ نے بس اس بات پر مارا تھا، تو وہاں سے بغاوت اٹھی اور پوری کی پوری سلطنتیں تباہ ہوئیں. تو بندے کو عدم برداشت کو سائڈ پر رکھ کر ذرا برداشت کو، صبر کو اور اس پر ملنے والے فضائل کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اپنی توجہ میں لانا چاہیے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ تصور جما لے گا تو دوسرا تیسرا کیا کہہ رہا ہے اس سے بچنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی جی. جہاں قابل وضاحت بات ہو وہاں اس کی وضاحت کر دیں، بھی ہونی چاہیے. اس کو وضاحت کرنے میں حرج والی بات نہیں ہے. برداشت بالکل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں کہ فلانے دا صبر پہ گیا. واقعی بعض اوقات بندہ جب ظلم پر اترا ہوا ہوتا ہے اور سامنے والا بیچارہ خاموش ہوتا ہے تو پھر جو اس کا صبر ہوتا ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندے نے صبر پہ گئے دے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو اس نے صبر کیا تھا وہ اس پر کیا ہے، اب پڑ گیا ہے. اور جب وقت پیستا ہے، وقت کا شکنجہ بڑا سخت ہے. تو بندہ وقت کے شکنجے سے کیا ہے، اپنے آپ کو بچائے اور کسی کے لیے امتحان بننے سے بچنا چاہیے. سلمان بھائی یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی. دیکھیں ایک شعر میں نے ابھی پڑھا اور اس میں صبر اور اعلیٰ ظرفی کی طرف اشارہ ہے. دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. یہ وہ لائنیں ہیں جو آپ کو اس بات پر ابھار رہی ہیں کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اور دوسری طرف ذرا ایک اور مصرع لے لیں. اور جب میں سلسلے کی تیاری کر رہا تھا تو یہ دونوں باتیں میرے ذہن میں تھی کہ یہ دونوں ایک الگ الگ اشارے ہیں، الگ الگ لائن آف ایکشن ہے. کہا گیا کہ رہے گا خیر اس دنیا میں یوں مغلوب شر کب تک. یہ معنی صبر لازم ہے، بہت اچھا، مگر کب تک؟ یعنی کب تک صبر کرے بندہ؟ اب تو یہ مطلب جوابی کارروائی کرے گا. ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے نفس کو بھاتی ہے نا، ہم اسے اختیار کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ بات ہمیں جلدی سمجھ میں آ جائے گی، بھائی ٹھیک ہے صبر کروں، کب تک کروں؟ صبر کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا. لیکن جب صبر پر اجر والے فضائل بیان کیے جائیں گے نا تو وہ بندہ بولے گا ہاں یار یہ تو لیکن وہ ان کا حصہ تھا. اور یہ کن کا حصہ ہے؟ جو اعلیٰ لوگوں کا حصہ تھا. ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس صف میں لگ کر اس میں سے کچھ خیرات وصول کر لیں. بڑی پیاری بات کہی. لیکن خالد بھائی یہاں یہ بھی بندہ غور کرے
کہ جو کہہ رہا نا کہ صبر کروں آخر کب تک، تو اس نے صبر کیا کتنا ہے جی شروع کب سے کیا؟ اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. بعض اوقات ہم باتیں کر کے آگے نکل جاتے ہیں، چیزوں کو غور کریں. اور میں پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ صبر و برداشت ہم نے اپنانا ہے، لیکن ایسے مت بنے کہ لوگ جو ہے وہ ہماری وجہ سے تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، اور ہمیں کیا کر رہے ہیں، وہ برداشت کر رہے ہیں. داماد ہے تو داماد کو کیا کر رہے ہیں، اب برداشت ہی کر رہے ہیں. بھوت ہوتا ہے نا، بھوت کو تو دم شم کرائیں تو وہ بھوت غائب ہو جاتا ہے. داماد اگر ایسا ہے، اس نہج پر آ گیا ہے کہ وہ پریشان کر رہا ہے، پھر یہ مجھے بتائیں آپ، یہ کتنا ایک مشکل کام ہے. کسی کی زندگی پریشان کر دینا، ٹھیک ہے، اور سسرال والوں کو پریشان کیا ہوا ہے، خود بھی جو ہے وہ سکون میں نہیں رہے گا، خود بھی سکون میں نہیں ہے. اب جس بندے کو رات کو جو ہے وہ 12 بجے اٹھ کے کھجور کا ملک شیک پینا ہے، بندہ بولے کھجور کا ملک شیک، تو یہ 12 بجے رات کو اٹھ کے تو ماں کھجور کا ملک شیک نہیں بنا کے دے گی. صحیح. تو بہرحال محترمہ بنا دے تو یہ ایک الگ، بچے کی ماں بنا دے تو کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. کوپریٹو ہونا چاہیے. میں یہاں یہ بھی عرض کروں، دیکھیں دونوں طرف بات ہے، کوپریٹو بھی ہونا چاہیے، اور روٹین انداز اور طریقہ اپنا وہ بنانا چاہیے جو دوسرے کے لیے کیا ہو، سسٹینیبل ہو، جو دوسرے کے لیے بھی کیا ہو، وہ ایزی ہو. یہ بھی بندہ کسی کے صبر کا اور برداشت کا امتحان نہ ہی لے، اپنے آپ کو رکھیں. ہمیں کوئی یوں جو ہے وہ بولے نیند آ رہی ہے، ہمیں اٹھ کے بولے ذرا چائے بنا دیں، ہمیں اپنے کیا جواب دیں گے، ہم تو بنا ہی دیں گے. ہمیں کوئی کہے گا تو آگے چلتے ہیں، بھارت کال لیتے ہیں. جی ماشاء اللہ، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ اور بڑے پیارے موضوع کے ساتھ یہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے. آج بھی ماشاء اللہ ایک بہت ہی پیارا موضوع عدم برداشت کا ہے. اگر یہ ہمارے معاشرے میں ہم اس کو اپلائی کریں، برداشت کو، تحمل کو، صبر کو، حلم کو، اللہ نے چاہا ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہو جائے گا. مبلغین ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں فرما رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنے تجربات کی روشنی میں. ایاز بھائی نے بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں فرمائی، نقیب صاحب نے بھی، اور خالد بھائی ماشاءاللہ زیارت ہو رہی ہے. یہاں پر میں ایک روایت بیان کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ واقعتاً سلمان بھائی زبان پر ہی سارا انحصار ہے. اگر زبان سے کچھ کہا یا غصہ خود کو آیا یا سامنے والے کو آیا تو اعضاء کی شامت آ جائے گی. اللہ کرے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں حلم عطا فرمائے. اللہ برکت دے. قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ کی ماشاءاللہ کال تھی، بڑی پیاری بات کہی. جس میں عدم برداشت ہو نا، وہ بندہ سفر مدینہ پر بھی اگر جائے نا تو پھر وہ ادھر جا کے بھی پھر لڑائیاں اور بھڑائیاں اور انہی کاموں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ چلتا رہے گا. اور میں یہاں آپ کو عرض کر دوں، ہر جگہ پر اپنی نہیں چلتی، میں یہ بتا دوں آپ کو. اور جب ایک بات ہو گئی ہے نا کہ یہ یوں نہیں ہے، یعنی جب آپ کو بول دیا ہے، جیسے آپ ایئرپورٹ پر ہیں اور آپ کو کہا کہ یوں نہیں ہے، آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں، جو مرضی کر لیں، جواب کیا ہے، نہیں. یعنی آپ سارا فلسفہ سنائیں گے اور بندہ کیا بولے گا، ناٹ الاؤڈ. آپ پھر آگے اس کو تقریر کریں گے، پھر وہ کیا، ہم ضیوف الرحمان ہیں. آپ دیکھیں حاجی بھی بعض اوقات پھر یوں آتے ہیں نا، ہم ضیوف الرحمان ہیں، تو وہ تو ہے، اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے. وہ بندہ آگے کہتا ہے جی ابھی جو ہے وہ وقت نہیں ہے. کیا ہے، ابھی وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک بات جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. تو بہرحال برداشت اور صبر کا دامن تھام کے سفر مدینہ کرنا ہے. حج کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. کوئی گرمی لگ رہی ہے تو بھی برداشت کرنا ہے، دھکے لگ رہے ہیں تو بھی جو ہے وہ برداشت کرنا ہے، اور پانی نہیں مل رہا تو بھی کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. کھانا جو ہے وہ نہیں ملا تو بھی کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. یعنی صبر و برداشت کا ذہن بنا کے جانا ہے. اور جو سروس پرووائڈر ہیں ان کا کام ہے کہ وہ حاجیوں کے لیے اس طرح کا کوئی ماحول پیدا نہ کریں کہ حاجی برداشت کرنے پر کیا ہوں، مجبور ہوں.
ٹھیک ہے، کیونکہ حاجی جب برداشت نہیں کرتے تو پھر وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، یہ بات بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے دائرے میں رکھے۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ جو برداشت نہیں کرے گا اسے کون برداشت کرے گا؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے جی۔ کال۔ میرا نام اسد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے سلیمان انکل، آپ نعت خوان بھائی سے پوچھتے کہ آپ کو دعوت اسلامی میں آنے کی کس نے دعوت دی؟ جزاک اللہ خیر۔ جی بھائی جان اویس بھائی، کس نے دعوت دی آپ کو دعوت اسلامی میں آنے کی؟ بچہ پوچھ رہے، بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سلمان بھائی، دعوت تو مجھے گھر سے ہی ملی ہے، واہ، اور الحمدللہ میرے والد محترم محمد شبیر قادری اتاری، تو ابو ماشاءاللہ شروع سے ہی جوانی سے ہی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، اور گلزار حبیب مسجد سے وابستہ تھے، وہاں جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کھارا در میں بھی کافی عرصہ ابو نے میرے سنت کے ساتھ گزارا، تو یہ ماشاءاللہ گھر میں پیدا ہوتے ہی ماحول دعوت اسلامی کا ملا۔ یا مرحبا، خوش نصیبی ہے جی آپ کی، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی کال لیتے ہیں۔ آپ کے بذا قصور سے ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی، میری آپ سے یہ عرض ہے کہ مجھے آپ اپنی آواز میں یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، سبحان اللہ۔ تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ مشکل درد ہے یہ، برت اللہ برکت دے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، کال دیتے ہیں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے۔ اللہ برکت دے آپ کو، بہت شکریہ جی۔ کال۔ میں محمد عمیر اتاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ کلام سننا ہے ان کو جی، اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام سننا ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کلام سنائیں۔ واہ مرحبا، ماشاءاللہ۔ شہزاد بھائی کا میسیج ہے، بہت شکریہ۔ قائدہ آباد خوشاب سے میسیج ہے، یا مرحبا، سبحان اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ قائدہ آباد یہ خوشاب والا، خوشاب والا ہے، جی 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 جی، درست ہے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کلام سنائیں، اللہ برکت دے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، کلام سننا ہے، اسلام آباد سے میسیج ہے جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت اسلام دی دافر میں۔ کال لیتے ہیں۔ بلال اتاری وہاں بچرا میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، ناز خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں، آج سکھ متران دی ودھیریے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ لے جی، ویس بھائی کا میسیج ہے میرپور خاص سے، واہ سبحان اللہ۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے کلام سنا دے، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ یہ کلام ان کو سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نعت خان اسلامی سے کلام سنا دیں، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، مظفر گڑھ سے میسیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بھائی ہیں، اور عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کلام ان کو سننا ہے، ریکارڈڈ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حوصلہ افزائی کا میسیج ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کریں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا۔
سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا سوہنا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا سب رستے مدینے دے سنو پیارے لگدے نے سب رستے مدینے دے سنو پیارے لگدے نے جڑا روزے نو جاندا ہر چیز نرالی ہے اونج مسجد نبوی ہر چیز نرالی ہے جڑا روزے تے نل جڑے مینار بڑا سوہنا سوہنا جڑا روزے تے نل جڑے مینار بڑا سوہنا سوہنا کونین دے والی دا دربار بڑا سوہنا دایاں نے حلیمہ نوں حیرت نال پوچھیا سی دایاں نے حلیمہ نوں حیرت نال پوچھیا سی ملیا اس امت نوں غم خار بڑا سوہنا سوہنا ملیا اس امت نوں غم خار بڑا سوہنا سوہنا کونین دے والی دا دربار بڑا سوہنا اس طرح اگر صحیح کر لینا تو اور مزہ آ جائے گا کہ کتھوں لب کے لے آئیے اے لال بڑا سونا لب کے لائی کتھوں لب کے لے آئی کتھوں لب کے لے آئی دلدار بڑا سوہنا سوہنا کونین دے والی دا دربار بڑا سوہنا اویس بھائی کراچی کے علاقے کورنگی سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں لہذا ان کو تھوڑا سا مارجن جو ہے وہ دے دینا چاہیے. کل رات کو میں کورنگی سے گزر رہا تھا اور اللہ اللہ کرتا گزر رہا تھا. سبحان اللہ. خالد بھائی کی بھی یاد آ رہی تھی تو بہرحال اللہ برکت دے آپ کو. پیارا جہاں سے بھی گزرنا چاہیے اللہ اللہ کرتے گزرنا. مرحبا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات. ویسے حکمت تو ارشاد ہو جی حکمت تو ارشاد ہو اللہ 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 کرنی چاہیے. بندہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان تک رکھے گا خیر پائے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. کچھ اور کلام بھی شامل کریں. تو اردو بولنے والا بندہ جب تھوڑا پڑھتا ہے تو اتنا مارجن تو کیا ہے ہوتا ہی ہے. اس شعر کو پڑھنے کا جو مزہ بنو سعد میں ہے نا اوئے ہوئے یاد آ رہا خالد بھائی کتھوں لب کے لے آئی ہیں لال بڑا سونا. سبحان اللہ. اللہ نصیب فرمائے. 2 مرتبہ سارد ملی ہے
یہ شعر بنو سعد میں پڑھنے کی۔ حج 2023 میں ہمارے ایک حاجی تھے، ان کا نام تھا اویس متین مدنی، بلی کے دعوت اسلامی ہیں، بڑے پیارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، ملتان شریف کے۔ تو ان سے میں نے یہ کلام، ہم نے یہ پڑھا انہوں نے، اور کیسے کب پڑھا؟ جب ہم بنو سعد ہی جا رہے تھے، طائف اور بنو سعد کی زیارت کے لیے جا رہے تھے مکے شریف سے، تو اس رستے میں انہوں نے مطلب پڑھا، پھر ادھر جا کے وہاں پر یہ بھی، اور پھر دوسرا جو کلام ہے نا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، اس کلام کا بھی بنو سعد میں اگر آپ پڑھیں تو اس کا اپنا ہی ذوق ہے، مزہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان ذوق والے اور ان بابرکت مقامات پر ہمیں ذوق کے ساتھ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ کلام مزید بھی شامل فرمائے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی لانا، مائے عشق بھی لانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی لانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ اس کلام کا ایک اور بڑا پیارا شعر ہے کہ میرے شاہ وقت رخصت، میرے شاہ وقت رخصت، مجھے چھوڑ کر چلے سب۔ ویس بھائی کے ساتھ پہلا دوسرا پروگرام ہے، تو آتے آتے انشاءاللہ الکریم بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ میرے شاہ وقت رخصت، مجھے میٹھا میٹھا شربت
تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے. ایک وقت تھا خالد بھائی کہ کوئی بھی کلام یعنی آپ کو نعشی پڑھنی ہے تو کیا ہے؟ مدنی مدینے والے نعت. یہ زبان پہ آ جانی ہے. سبحان اللہ. اللہ امیر سنت کو اپنے خضری عطا فرمائے. امیر سنت کا ذکر خیر ہوا ہے تو آئیے آپ کو امیر سنت کا ایک پیکیج بھی دکھاتے ہیں کہ قوت برداشت کیسے پیدا کی جائے. آئیے ذرا سنیے. قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بعضوں کو تو خود بخود اللہ کی عطا ہوتی ہے اور وہ صبر کر لیتے ہیں، اور بعضوں کو صبر نہیں آتا، بس وہ غصہ آتا ہے اور کچھ کا کچھ کر گزرتے. اور آپ کو اس طرح کے بے صبر جیلوں کے سریوں کے پیچھے ملیں گے، بلاکت میں بھی مل جائیں گے، قتل بھی کر دیتے ہیں غصے میں آ کر. بعد میں بھلے وہ بھاں کر کے روئیں گے بھول ہوگی، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قاتل کی ندامت مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، پر قتل کا دھبا اپنی پیشانی سے نہیں مٹا سکتی. وہ ہو گیا اس لیے وہ غصے پر کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور اس کے لیے ہوتا ہے کہ صبر کے فضائل پڑھے سنیں اور غصے کے نقصانات پڑھے اور سنیں. اس طرح یہ کہ تکلف سے بھی صبر کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ یہ کہ صبر آ جائے گا. اس کی بڑی فضیلت ہے. صبر تو جنت کا خزانہ ہے. صبر تو خزانہ ہے فردوس. عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. تو معافی اور درگزر سے کام لینا چاہیے کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کو معاف فرمائے گا. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم معاف کر دیں اور اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اپنے کرم سے. اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے، حساب کتاب میں سہولت ہو جاتی ہے، بڑے فوائد ہیں. جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ. اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھا انداز صبر اور برداشت والا یہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پر میں ایک اور بھی جو ہے وہ سوال کرنا چاہوں گا پیارے ایاز بھائی سے. ایاز بھائی کے بعض لوگوں کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ سلب کر لیتے ہیں، یعنی کسی کا حق کیا کر لیا؟ مار لیا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ برداشت ہی کرتا رہے یا یہ جو اپنے حق کو لینے کا جو اسلام نے طریقہ رکھا ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل سلمان بھائی، معاف کرنا ویسے تو بہت اچھی بات ہے اور بندہ جو ہے وہ معاف کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے اور شریعت مطہرہ کی روح سے مطالبہ کرتا ہے تو بالکل اس کا مطالبہ کرنا جائز ہے. اور یقیناً اس کے لیے پورے آپ دیکھیے کہ قوانین بیان کیے گئے ہیں، پورے مسائل شریعہ کا بیان کیا گیا ہے الحمدللہ عز و جل. تو یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی برداشت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی اپنے جائز حق کا مطالبہ کرتا ہے یا اپنے جائز حق کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، سامنے والے سے بات کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی وہ نہیں، یہ برداشت کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت مطہرہ کی روح سے بس یہ کہ مطالبہ ایک تو جائز ہونا چاہیے، دوسرا جائز طریقے سے ہونا چاہیے. یا مرحبا. جو شریعت مطہرہ کی روح ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف اور اتنی صلاحیت سے نوازا ہے کہ معاف کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ معاف کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ دیکھیے سلمان بھائی، ہماری جو اتنی پیچھے ڈیبیٹ چل رہی تھی، اتنی بات چل رہی تھی، ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی تھی کہ جی ہم تو برداشت کر ہی رہے ہیں، سامنے والا جو ہے وہ کیا نام ہے ہمارا امتحان دیا جا رہا ہے. واقعی یہ اس طرح کا ایک بڑا سینیریو اور ماحول ہمارے یہاں کریٹ ہو جاتا ہے، اور رشتہ داروں میں بھی اس طرح کا بہت سارا معاملات دیکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر چھوٹی چیز میں انہوں نے برداشت کر لیا تو اگلا بڑی چیز پر جو ہے وہ ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑی جائیداد ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑا حق دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا مزاج اچھی بات نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر وہ ایک چیز جو برداشت کر رہا ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک اور موقع برداشت کا آ گیا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلمان بھائی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف برائی ہی کو کرنا ہے، درگزر جو ہے وہ برائی ہی سے کرنا ہے. اچھائی کو تو درگزر کیا ہم کریں گے، برائی کو ہی، برے رویے کو ہی. جہاں ہماری برداشت کا امتحان لیا جا رہا ہے، جہاں ہمیں آزمایا جا رہا ہے، یاد رکھیے معاف وہیں کرنا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا وہ معاف فرمانے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو قدرت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کا بڑا حق ہے، معاف کرنا پسند ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر وہی بات کہ اگر آپ جائز طریقے سے اپنا مطالبہ کرتے ہیں، شریعت نے آپ کو اس کا حق دیا، لیکن آپ قدرت کے باوجود، اتھارٹی رکھنے کے باوجود، حق اور اختیار رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ اس پہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، کیونکہ اس کی شان بھی یہی ہے کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کے بندے بھی اگر قدرت اور اختیار کے باوجود معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اور یہ بات بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، معاف کرنے والے کو دل میں ایک عجیب خوشی ملتی ہے، سبحان اللہ، ایک عجیب اطمینان ملتا ہے، ایک عجیب سرور ملتا ہے، شاید اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اور معاف کرنے والے سبحان اللہ بڑے بڑے لوگ جو ہے معاف کر دیتے ہیں، یعنی جن کے سامنے ان کے بچے کو جو ہے وہ جان سے مار دیا، اب بندہ جو ہے وہ سزائے موت کا کنوکٹڈ مجرم ہے اور پھانسی گھاٹ میں پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پر کیا ہو گیا، انہوں نے وہ جو مدعی تھے انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کہا ابھی معاف کر دیا، ٹھیک ہے بھئی ہمارا اس کے مرنے سے ہمارا بچہ تو آ نہیں جائے گا، یہ الٹا دنیا سے جو ہے چلا جائے گا، تو یہ کیا کر دیا اس کو الٹا، تو میں نے وہ بولا بیچ میں، تو یہ دنیا سے چلا جائے گا، یہ مر جائے گا، تو معاف کر دیا، اور اللہ کے نام پر معاف کر دیا۔ اور اقوام کے اندر یہ رواج ہیں کہ آپ جیسے بلوچستان میں جیسے ہم سفر کیا ہم نے ابھی زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، تو یہ ہم نے یہ بات ریکارڈڈ نہیں ہے تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، تو وہاں ہم نے جو ہے وہ کچھ گفتگو کی وہاں کے بلوچی لوگوں کے ساتھ، تو میں نے کہا آپ کے ہاں صلح کا کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی قرآن کریم لے کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور صلح جو ہے وہ ہو جاتی ہے، پہل کر لیتے ہیں اور کیا ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ کیا بات، اور لوگ جو ہے وہ اللہ کے نام پر معاف کر دیتے ہیں، کیا بات، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے نام پر کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اچھا، صلح علی المال بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر کسی کا انہوں نے قتل کر دیا ہے تو اب وہ ان سے کوئی جو ہے نا وہ خون بہا لینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہی ہے سلسلہ کار، صلح علی المال وغیرہ بھی ہے، دیت کے احکام ہے، پھر وہ اپنی جگہ پر ایک الگ اس کی جو ہے وہ جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں اپنے ساتھ اس کے احکامات کے ساتھ ہی ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں خالد بھائی کہ ہم کس کے نام پر معاف کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر معاف کر رہے ہیں، اور دل میں بندے کی اگر یہ آ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ کے نام پر معاف کر رہا ہوں، کل اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے بے حساب بخش دے، تو یہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی رہی تو یہ بخشش کا رستہ ہموار ہوگا انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ تو معاف کرنے والے بنے، صبر کرنے والے بنے، برداشت کرنے والے بنے۔ ہائپر ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں یا ہائپر ہونے والے لوگ یا غصیلے لوگ یا چڑچڑے مزاج والے لوگ، یہ کہیں پر پسندیدہ نہیں ہیں، کہیں پر پسندیدہ بھی نہیں ہے، اور کہیں پر کیا ہے یہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے، اور یہ اپنے آپ کو خود ڈی ویلیو کرتے ہیں۔ صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے بندے کے اندر ایک تو اس کے اندر پاور بہت ہوگی، طاقتور آدمی ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کی عزت بھی ہوگی اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے، جب کہ یہ انداز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کر رہا ہے۔ اور چڑچڑا آدمی، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی چڑچڑا یا غصیلا آدمی ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کوئی چار لوگ بتائیں، ارے واہ یار کیا غصیلا آدمی ہے، جب بھی غصے میں آتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان جو ہے وہ کر ہی دیتا ہے کسی نہ کسی کا، کیا بندہ ہے۔ آج تک کبھی آپ نے سنا؟ اس کی تعریف کرنے والے نہیں، مذمت کرنے والے ضرور مل جائیں گے۔ تعریفیں ہمیشہ اعلیٰ اوصاف کی ہوں گی، واہ واہ، یعنی ایک شخصیت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے اوصاف ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف آپ اس کو دیکھیں تو بڑا سخی ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو بہت زیادہ غصیلے مزاج والا ہے، دونوں چیزیں ہیں ایک ہی شخصیت میں ہیں، لیکن تعریف کس کی جائے گی؟ سخاوت ہی کی جائے گی نا، غصیلے مزاج کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں مذمت کا باعث بنتی ہیں نا، ان سے اپنا دامن چھڑائے بندہ، سبحان اللہ، کوشش کر کے مطلب داغ کو دامن سے دھو لے۔ اگر یہ اس میں ہی لگا رہے گا کہ جناب یہ اس سے یہ بھی تو یوں سمجھے کہ معاشرے کا حصہ ہے، یہ بھی تو زمانے میں چلتا ہے، تو یہ جو چیزیں چلت کی ہوتی ہیں نا، وہ ہر چیز ہر ایک کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی،
یہ چل رہی ہوتی ہے تو پھر اچھائی کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی. اعلیٰ کردار کی تعریف ہے. جب بد کرداری کی طرف بندہ جائے گا یا برے اوصاف اختیار کرنے کی طرف جائے گا تو قابل ستائش قابل قدر نہیں رہے گا. یہ آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے اس کی جگہ دل میں رکھتے ہیں کہ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے, جو برداشت کرنے والا ہوتا ہے, لیکن جس سے برداشت کیا جا رہا ہو نا اسے دل میں جگہ نہیں دی جاتی, کیونکہ اس کو تو پہلے ہی برداشت کیا جا رہا ہے. بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس سے کنارہ مل جائے, اس سے کسی طرح پیچھے چھڑایا جا سکے. پچھلی گفتگو میں آپ نے بات کی داماد کی, تو سیدھا پڑھ لیں تب بھی یہ داماد ہی ہے, اس کو مطلب آپ الٹا بھی کر دیں گے اس نے پھر بھی داماد ہی رہنا ہے لکھائی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں. ارے واہ تو خالد بھائی کیا بہترین آپ نے بات کی ہے. یعنی یہ میں اس کی وضاحت کر دوں نا ناظرین, یعنی پین میں نیچے آفس میں بلائیں, بہرحال یہ یعنی اس کو شروع سے پڑھیں یا الٹا پڑھیں دونوں طرف سے یہ داماد ہی لفظ بنے گا. ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا جی. تو داماد کو بھی یوں سیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ میں سیدھا رویہ رکھوں گا تب بھی داماد ہی رہوں گا, الٹا رکھ رہا ہوں اب بھی تو داماد ہی ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی برداشت کیا جا رہا ہوں. اگر سیدھا رکھ لوں گا تو ہو سکتا ہے دل میں اتر جاؤں. تو دل میں اتر کر رہے گا. اور صرف یہ ایک رشتہ نہیں, معاشرے میں اس طرح کے کئی رشتے ہیں اور بعض رشتے تو پہچانے ہی جنگ کے راز سے جاتے ہیں. تو بہرحال ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے کیونکہ ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن جہاں جہاں طبقات میں غلط چیزیں ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں. اب اگر داماد کے بارے میں نے بات کی, خالد بھائی نے بات کی, اب مطلب اس کا یہ نہیں کہ سارے جہان کے داماد جو ہیں وہ کیا ہیں یہ سارے مطلب الٹے رستے پر ہی چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو خرابی جتنی خرابی ہے جہاں جہاں ہے وہیں وہیں ہے, اور اسے وہاں وہاں نہیں ہونا چاہیے. سیدھی سی اور صاف سی سادی سی بات ہے, اور بالکل کوئی ایسا ذہن بنانے کی بات نہیں ہے. دیکھیے جب بھی آپ جب بھی کوئی پرابلم کے بارے میں سن رہے ہیں اس میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے, ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے یار یہ خامی یہ خرابی میرے اندر ہے, اگر ہے تو میں اس کو دور کر لوں, اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا کیا کروں, شکر ادا کروں. وللہ الحمد, یا اللہ تیرا کیا ہے, تیرا شکر ہے. لوگ بہت پریشان ہیں, میں آپ کو عرض کروں دونوں طرف سے جو ہے وہ کیا بہو کیا داماد, اور کیا ساس کیا بہو, تو کیا جناب سسرال, تو کیا غیر سسرال. تو یعنی جہاں جہاں خرابی جہاں آئے گی وہاں بے سکونی آ ہی جائے گی. تو اس خرابی کا کیا ہونا چاہیے, سد باب ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے مزاج کی وجہ سے, کسی کے الفاظ کی وجہ سے, اور یوں کہیے کہ کسی کے انداز کی وجہ سے اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں اللہ کے نام پر اس کو کیا کر دوں, اس کو معاف کر دوں. عدم برداشت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں جی. طلاقیں جو ہوتی ہیں عدم برداشت, یہ عدم برداشت کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. بندہ جب برداشت نہیں کرتا, اس کو 6 فائدے مل رہے ہوتے ہیں, کوئی 2 چلو 3 آپ بول لیں کہ اس کو پرابلمز بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. فائدے 6 ہیں, پرابلم جو ہے وہ 3 ہیں, فائدے زیادہ ہی ہیں. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فائدوں پہ نظر بندے کو رکھنی چاہیے. لیکن جب بندہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر عدم برداشت کا رویہ اپناتا ہے تو پھر وہ پچھتاتا ہے. اور خالد بھائی ایسے ایسے عمر کے لوگوں میں طلاق جو ہے وہ میں بتاؤں اب کیا کیا عمر بتاؤں تو آپ سن کے حیران, یعنی بچے ہو گئے, بچوں کی شادیاں ہو گئیں, ان کے آگے بچے ہو گئے, اور پھر کیا ہو گیا ساتھ میں طلاق ہو گئی. یہ بھی ہے. یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ کہنے والا جو ہے وہ کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر میری بچی جو ہے وہ گئی اپنے ننیال میں تو بھی بیوی کو طلاق ہے, یہ بیوی اپنے میکے گئی پھر بھی کیا ہے, اس کو دہلیز پار کرے گی تو کیا ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. اچھا اب وہ کہہ رہا ہے بس غصے میں میرے منہ سے نکل گیا ہے, تو میں تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا, مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں تھا, بس مجھ سے یہ ہو گیا ہے, اب بتائیں اب کیا ہے. تو زبان کو پہلے ہی بندہ سنبھال کے رکھے. آپ دیکھیے جب عمارت ڈیمولش ہو جائے, اب آپ بولیں کہ اس کے 2nd فلور پر جو گھر تھا نا 3 کمرے کا, وہ مجھے کرائے پر لینا ہے, اب کیا آپ کو ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. اب ملبہ ہی ہے, اور ملبہ بھی لوگ جو ہے پیسے لے کے اٹھاتے ہیں, مفت میں تو ملبہ بھی نہیں اٹھاتے, اٹھانا پڑتا. ٹھیک ہے, تو میں جو بات بتانا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ پر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم صبر و برداشت سے کام لیں. غصہ آ رہا ہے تو بھی صبر و برداشت سے کام لے کر کے بات مان کر کے چلیں گے,
تو آپ جو ہے وہ دھکے کھانے سے بچیں گے، ورنہ ہم نے کورٹوں میں لوگوں کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، فیملی کورٹ میں جی لوگ ایسے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور بچوں بیچاروں کا جو حال ہوتا ہے، بچے رول رہے ہوتے ہیں، ماں کے پاس جا رہے ہیں تو جیسے ماں کے پاس رہ رہے ہیں، اب باپ کے پاس اگر جائیں گے کوئی 2-3 گھنٹے کے لیے باپ کے پاس جا رہے ہیں، دن طے ہو گیا جی، یہ ہفتے میں 2 دن جناب باپ سے ملیں گے، کب سے کب تک جی؟ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، چلو جی ٹھیک ہے. اب باپ ماں کے خلاف بھر رہا ہے ان کو، ماں جو ہے وہ باپ کے خلاف بھر رہی ہے بچوں کو، یعنی بچہ نہ ماں کا رہے نہ اگر 60% جو ہے وہ باپ سے بدزن ہو رہا ہے تو 40% ماں سے ہی بدزن نہیں ہو رہا. تو بچے کیا ہو رہے ہیں، وہ ڈسٹرائے، ان کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. تو کس کی وجہ سے؟ عدم برداشت جو نہیں کیا اور اس پر ایک اوپر جا کے انیشیٹو لے لیا، اتنا اوپر جا کے انیشیٹو جو ہے وہ، اور 3 طلاقیں دیتے ہی لکھنے والے بھی ظلم کرتے ہیں، 3 ہی لکھتے ہیں. آپ فارم کبھی آپ دیکھیں، وہ جو فارم کہہ رہا ہوں اسٹامپ پیپر جو ہوتا ہے طلاق نامہ، وہ بھی دیکھیں، اس پر بھی یعنی پورا جس سے یوں بولیں کہ وہ لکھ کر اس میں جو ہے وہ لفظ جو صراحت کے ہیں وہ بھی لکھے ہوتے ہیں، اور جو کنایے کے لفظ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. پورا جس سے یوں بولیں کہ معاملہ کیا ہے، ختم کر کے مردے کو دفنا کے مٹی ڈال کے پانی ڈال کے فاتحہ پڑھ کے اب کیا ہے واپس گھر پہ آ رہے ہیں. تو یہ احکام دین اسلام کی ہم سیکھ لیں نا تو بھی بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. 3 طلاقیں دینا یہ کون سا حل ہے اور کون سا کام ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو صبر و برداشت کی دولت عطا فرمائے اور بے صبری سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہمیں کسی کے لیے اللہ امتحان بننے سے بچائے. اور اگر کسی کے مزاج کی وجہ سے یا کسی کے الفاظ کی وجہ سے، کسی کے انداز کی وجہ سے ہمیں کوئی دکھ رنج پہنچ رہا ہے تو اللہ ہمیں صبر و برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. شاخ تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیرے شاخ تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. جن کو چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے